ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجدوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 12ویں نشست ہے۔ جیسا کہ آپ نے 12 سماعت فرمایا کہ یہ مثنوی شریف ایک ایسی کتاب ہے جو بندوں کے قلوب کو اللہ سے وابستہ کرتی ہے، اور قیامت تک جو کوئی اللہ کے متلاشی ہوگے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کا قرب پانے والے ایسے لوگ جو ہوگے، تو قیامت تک یہ کتاب ان کی رہنمائی، ان کی رہبری اور ان کی ہدایت کرتے رہے گی۔ آئیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں حضرت شیخ بہلول دانا علیہ الرحمہ و رضوان کا ذکر فرماتے ہیں۔ شیخ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ نے 12 سنا ہوگا کہ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، بچوں میں رہا کرتے تھے، اور بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ جو ہے ریتی پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے گھروندے بنایا کرتے تھے۔ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جو ہے تو آپ بیٹھ جاتے تھے، اور جس طرح بچے جو ہے ریتی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنایا کرتے ہیں، اسی طرح آپ بھی چھوٹے چھوٹے گھر بنایا کرتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی جو ہے ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا۔ اب ہارون رشید وہ بھی خدا رسیدہ بندہ تھا، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن وہ ایک بہت یعنی یوں سمجھے کہ عارف باللہ تھا بادشاہ ہارون رشید، اور اس کی بیوی جو ہے زبیدہ، وہ بھی اللہ کی بڑی نیک بندی اور عابدہ زاہدہ تھی۔ تو زبیدہ کا گزر ہوا، اس نے دیکھا ہارون رشید کی بیوی نے کہ ایک فقیر ہے، دیوانہ ہے، اور وہ جو ہے ریت پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہا تھا۔ زبیدہ نے پوچھا کہ اے فقیر، کیا کرتے ہو؟ یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو وہ فقیر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اب وہ زبیدہ بھی اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، عارفہ تھی، تو اس نے کہا بیچو گے؟ تو فقیر نے کہا ہاں بیچوں گا، کیا آپ خریدو گی؟ کہا ہاں۔ تو کہا کتنی قیمت؟ تو بڑی کم قیمت انہوں نے بتا دی، بیچ دیا۔ اب وہ زبیدہ گھر پہنچی اور رات میں سوئی ہوئی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ جنت میں زبیدہ کا گھر موجود ہے، اور بادشاہ ہارون رشید جو ہے جنت میں اپنے بیوی کا گھر دیکھ کر اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو فرشتوں نے روک لیا اور کہا کہ اے ہارون رشید، یہ دنیا نہیں ہے کہ جو ملکیت بیوی کی ہے وہ تمہارا حق اس پر ہو جائے، یہ جنت ہے، یہاں جو دنیا میں جو کماتا ہے وہی جنت میں پاتا ہے۔ اب جیسے ہی آنکھ کھلی ہارون رشید کی، اس نے بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں نے تمہارا جنت میں گھر دیکھا ہے۔ تو زبیدہ نے کہا کہ ہاں، ایک فقیر سے میں نے خریدا تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح چلتے ہیں، میں بھی ایک گھر خرید لیتا ہوں۔ اب دونوں پھر پہنچے تو حضرت بہلول دانا پھر وہ ریت پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ تو کہا ہاں خریدوں گے۔ تو جی ہاں، کیا قیمت ہے؟ تو اتنی زیادہ قیمت بتائی کہ ہارون رشید گھبرا گیا اور کہنے لگا کل ہی تو میری بیوی نے خریدا تھا، تم نے بڑے سستے داموں جنتی گھر عطا کر دیا،
اور آج میں آیا ہوں تو اس کی بے شمار اس کی قیمت بڑھا کر بتاتے ہو۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کل جو تمہاری بیوی نے جنت میں جو گھر خریدا تھا وہ بغیر دیکھے خریدا تھا، اور تم دیکھ کر آئے ہو اس لیے اس کی قیمت بڑھا دی گئی۔ تو حضرت بہلول دانا یہ اللہ کے اتنے محبوب اور مقرب بندے گزرے تھے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ یہ بچوں میں رہا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے، اور پھٹا پرانا لباس، بال بکھرے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ آپ ایک مقام پر کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا تاجر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا جلوہ فرمائے، تو وہ اپنے گھوڑے پر سے اترا اور بڑے ہی ادب سے دو زانو ہو کر حضرت بہلول دانا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضور، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کرنے والا ہوں، میں کون سی چیز خریدوں اور کون سی چیز کی تجارت کروں جس سے مجھے نفع ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کالا کپڑا خریدو۔ اب دیکھو فقیروں کی زبان ہوتی ہے، حضرت نے فرمایا کالا کپڑا خریدو۔ اب وہ بہت بڑا تاجر تھا، وہ گیا اور پورے ملک اور پورے شہر اور ملک سے دور دور سے کالا کپڑا خرید کر اس نے جمع کر لیا، اور جیسے ہی اس کا کپڑا مکمل جمع ہوا تو اچانک اس ملک کا بہت نامی گرامی شخص اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ اس کے ماتم کے لیے کالا کپڑا خریدنے کے لیے نکلے، لیکن جس دکان پر جاتے کالا کپڑا کہیں موجود نہیں، کیونکہ سب اس نے خرید کر جمع کر لیا تھا۔ اب لوگ اس کے پاس آتے کالا کپڑا خریدنے، تو جو اس نے رقم میں کالا کپڑا خریدا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کے دام بڑھا کر اس نے بیچا اور لوگوں نے سارا کپڑا خریدا۔ تو راتوں رات یہ شخص سارے ملک میں کوئی اتنا مالدار نہ ہوگا، اتنا اس کو تجارت میں نفع ہوا اور اتنا بڑا مالدار بن گیا، ایک ہی رات میں مالدار بن گیا، بڑا خوش ہو گیا۔ اب گھوڑے پر سوار ہو کر پھر اس کا گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا پھر جلوہ فرما تھے ایک جھاڑ کے نیچے۔ اب کیونکہ یہ مالدار بن چکا تھا تو اس نے دور سے دیکھا اور آواز دیا کہ اے دیوانے، اب کی بار کیا خریدوں؟ تو حضرت بہلول دانا نے ایک نگاہ اٹھائی اور ارشاد فرمایا تربوز خریدو۔ وہ دوڑا دوڑا گیا اور تربوز سارے ملک اور شہر سے تربوز لا کر پورا جمع کر دیا۔ اب جمع کرنے کے بعد ایک دن گزرا، دو دن گزرا، سارا تربوز اس کا خراب ہو گیا۔ اب اس نے پہلے آزما چکا تھا کہ حضرت نے کہا کالا کپڑا خریدو، جب خریدا تو مالدار بن گیا۔ اب جتنا مالدار بنا تھا ساری رقم اس نے پورا تربوز خریدنے میں خرچ کر دی، اب وہ پورا تربوز خراب ہو گیا۔ اب یعنی ایک رات میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اب اسی بے بسی کی حالت میں پھر چلتا ہوا پہنچا حضرت بہلول دانا کے پاس، اور جب نظر پڑی تو کہا کہ اے بہلول دانا، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، مجھ کو ایک ہی رات میں کوڑی کوڑی کے لیے محتاج کر دیا۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے تاجر، نہ تو میں نے تجھ کو مالدار بنایا ہے اور نہ ہی میں نے تجھ کو غریب اور فقیر بنایا ہے، نہ ہی میں نے تجھ کو محتاج بنایا ہے، بلکہ سن، جب تو پہلی بار میرے پاس آیا تھا تو نے بڑا ادب و احترام کا مظاہرہ کیا تھا، تو تیرے ادب نے تجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا تھا، اور جب تو دوسرے بار میرے پاس آیا تو نے بے ادبی کی اور نے کہا کہ اے دیوانے، اب کی بار کیا خریدوں، تو تیرے بے ادبی نے تجھے آسمان سے زمین پہ لا کے بٹھا دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو محبوبین کا ادب کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کو ادب کی وجہ سے آسمان کی بلندی عطا فرما دیتا ہے، اور جو محبوبین کا بے ادب ہوتا ہے اگر وہ آسمان کی بلندیوں پر بھی اس کا مقام ہو جائے تو بے ادبی کی وجہ سے جو ہے تو وہ زمین پر آ گرتا ہے۔ تو یہ شان کے مالک تھے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کا انداز، ان کا مزاج جو ہے تو ایک فقیرانہ تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی عقل مندی کی باتیں نہیں فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی جو ہے تو آپ عقل مندی کی باتیں کر دیا کرتے تھے، ورنہ آپ جو ہے ایک دیوانے کا انہوں نے لباس اوڑھ لیا تھا۔
تو اسی بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تحریر فرمایا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آیکے می گفت و خہم عاقلے مشورت آرام بدو در مشکلے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بغداد میں آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھ کو کوئی عقل مند شخص کا پتہ بتاؤ، مجھے ایک بہت مشکل مسئلہ پیش آ گیا تاکہ میں اس سے وہ مسئلہ پوچھ لوں۔ آیا کہ گفتش کے اندر شہر ماں نیست عاقل غیر عام مجنون ماں۔ تو اس سے کہا گیا اس شخص سے کہ پورے بغداد میں ایک تم کو مجنون شخص ملے گا، اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اب جو پہچاننے والے تھے وہ پہچانتے تھے کہ انہوں نے دیوانگی کی چادر تو اوڑھ لی ہے لیکن اندر ان کے کیا موجود ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بغداد میں اس بزرگ کے سوا کوئی تم کو عقل مند نہیں ملے گا، تم جاؤ ان کے پاس اور مسئلہ پوچھو۔ بر نئے گشتہ سوارا نک فلا می دمن درمیانے خود کا۔ اور دیکھو جب تم ان کے پاس جاؤ گے، وہ بزرگ کے پاس جاؤ گے، حضرت بہلول دانا کے پاس، تو وہ تم کو بچوں کے ساتھ ایک بناوٹی گھوڑا جس کو لکڑیوں سے بنایا جاتا ہے، وہ لکڑیوں کے گھوڑے پر سوار ہو کر بچوں کے درمیان تم کو ملیں گے۔ ان کا انداز کیا ہے رہنے کا؟ وہ بچوں کے درمیان کھیلتے کودتے اور جو ہے تو مزہ کرتے ہوئے ملیں گے، ان کا انداز یہ ہے۔ گوئے می بازت بروزوں و شباں در جہاں گنج نہاں جانے جہاں۔ وہ شخص اس آنے والے شخص کو بتاتا ہے کہ تم ان سے ملنے جاؤ گے تو ان کا عالم یہ ہے کہ رات دن وہ گیند کھیلتے ہیں۔ جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ گیند کھیلا کرتے ہیں۔ در جہاں گنج نہاں جانے جہاں، اور وہ اپنے کمالات باطن کے اعتبار سے ایک چھپا خزانہ ہے۔ دیکھیے بتانے والا پورا اشارہ کر دے رہا ہے کہ تم ان کے کھیلنے کو، ان کی مستی کو اور ان کے دیوانگی کو تم دیوانگی نہ سمجھنا، بلکہ ان کے باطن میں کمالات خزانہ چھپا ہوا ہے۔ صاحب رایست و آتش پارئی آسمان قدرست و اختر بارئی۔ اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اہل رائے ہے، یعنی ان سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں ہے۔ وہ آتش پارئی، اور ان کے ذہن اور دل میں جو ہے تو ایک آگ رونما ہے۔ آسمان قدرست و اختر پارئی، آسمان کسی منزلت والا اور ستاروں کا سوار ہے، یعنی ان کی منزلت آسمان جیسے بلندی پر ہے ویسے ان کا مقام، ان کے درجات جو ہے تو بلندی پر ہے۔ تو ان کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ کر کوئی ان کو کم نہ سمجھنا، بلکہ ان کی منزلت تو آسمانوں کی طرح بلند اور بالا ہے۔ فرعو کروں بیانہ جان شداست، او دری دیوانگی پناہ شداست۔ اور اس کی عزت اور شوقت فرشتوں کو جان کے برابر پیاری ہے۔ اس کی عزت اتنی عزت ہے کہ فرشتوں کو جان سے زیادہ پیاری ہے، اور وہ اس دیوانگی کی حالت میں چھپا ہوا ہے۔ وہ بتانے والے نے سب بتا دیا کہ وہ دیوانگی کی حالت میں ہے لیکن وہ اس حالت میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن پھر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں لیک ہر دیوان را جان شمری، سر منے گوسالہ را چو سامری۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیکن ہر دیوانے کو تم اللہ کا ولی نہ سمجھ جانا۔ اب دیکھیے یہاں پر راز تو بیان کر دیا کہ وہ دیوانگی کے پردے میں ہیں، وہ اہل کمال ہے، آسمانوں کی سی ان کی بلندی ہے، لیکن تم ہر دیوانے کو، ہر مجنوں کو اور ہر پھٹا پرانا لباس پہننے والے کو تم اللہ کا ولی سمجھ کر جو ہے اس کے قریب نہ چلے جانا۔ سر منے گوسالہ را چو سامری، سامری کی طرح بچڑے کے آگے ماتھا نہ ٹیک لینا۔ جس طرح جو ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر تورات شریف لینے کے لیے تشریف لے گئے تو سامری نے ایک گائے کا بچڑا بنایا تھا اور وہ بچڑا بات چیت کرنے لگا تھا، تو لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اترے وہاں سے
تو آپ نے جو ہے تو بڑا غضب کا جو ہے تو اظہار فرمایا تھا۔ تو جس طرح لوگ بچڑے کو سجدہ کرنے لگے تھے، تو اسی طرح تم کسی دیوانے کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کا معتقد نہ بن جانا، بلکہ اس کے کچھ قاعدے اور قانون ہوا کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، چو ولی آشکارا باک گفت، صد ہزارہ غیب و اسرار نہفت۔ جب ایک ولی کامل نے لاکھوں غیب کی باتیں اور پوشیدہ اسرار اعلانیہ تم سے بیان کیے، جب ایک اللہ کے ولی نے لاکھوں غیب کی باتیں تم سے بیان کی، مر قرآن فہم وہاں دانش نبود و داناستی تو سرگی را ازعود، اور تم میں سے وہ سمجھ اور وہ عقل نہ تھی، اور تم میں وہ سمجھ اور وہ عقل نہ تھی کہ ان کو ادراک کرتے۔ یعنی اولیاء اکرام جو حالت دیوانگی میں ہوا کرتے ہیں، وہ جو راز اور اسرار کی باتیں کیا کرتے ہیں، تو کوئی ان رازوں کو سمجھ نہیں سکتا، ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ گویا کہ تم نجاست اور عود میں فرق نہ کر سکے۔ اس جنو خدرا ولی چو پردہ ساخت، مرقورا اے پور چو خواہش شناخت۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ جب ان اولیاء نے راز کی باتیں بیان فرمائیں اور لوگ اس راز کو، اس اسرار کو اور اس رموز کو نہ سمجھ سکے، تو وہ اللہ کے ولی نے لوگوں کے باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دیوانگی کا پردہ اپنے اوپر ڈال دیا۔ یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو مجنون کیوں بنا لیا کرتے تھے؟ مجنون بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ان کے باتوں کو سمجھ نہ سکا، اور ایک دین میں فطور پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو دیوانگی کے پردے میں پوشیدہ کر لیتے تھے، تاکہ لوگ یوں سمجھے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر کیا یقین کرنا، لیکن ان کے اندر کمالات باطنیہ پوشیدہ ہوا کرتے ہیں۔ ولی نے اپنے اندر جنون کو پردہ بنا لیا۔ از جنون خدرا ولی چو پردہ ساخت، ولی نے اپنے لیے جنون کو پردہ بنا لیا اور اپنے حالات و مقامات کو اس میں چھپا لیا۔ اور کیوں چھپایا؟ کیونکہ لوگ ان کے باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، مر ولی را ہم ولی شہرا کند، ہر کرا او خاص با بہرا کند۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیا دیوانگی کے، تو ہم انہیں کیسے پہچانیں؟ کیونکہ اولیاء کے قریب جانا، ان کو پہچاننا، ان سے وابستگی کرنا، یہ ہر کسی کا کام تھوڑی ہے۔ بہت قسمت والے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اولیاء تک جن کی رسائی ہوا کرتی ہے، ہر کوئی تھوڑی پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مر ولی را ہم ولی شہرا کنا، ولی اپنے آپ کو خود ہی نمایاں کیا کرتا ہے، ولی اپنے آپ کو خود ہی ظاہر کیا کرتا ہے، کوئی اس کو خود سے پہچانا نہیں کرتا، بلکہ ولی کا رحم جس بندے پر ہو جاتا ہے، ولی کا کرم جس شخص پر ہو جایا کرتا ہے، تو ولی خود اپنی محبت اس کے دل میں اتار دیا کرتا ہے، کوئی کسی ولی تک تھوڑی پہنچ سکتا۔ اسی بات کو علامہ رومی نے رکھا ہے کہ مر ولی را ہم ولی شہرا کند، ولی اپنے آپ کو خود نمایاں کرتا ہے، ہر کرا او خاص بہرا کند، اور جس کو چاہے اپنی شناخت سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔ یعنی جس کو نوازنا چاہے ولی اسی کو اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہے ولی اسے ہی اپنی شناخت عطا کرتا ہے، بلکہ ہر کوئی تھوڑی اللہ کے ولیوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سرکار غوث اعظم کو چاہنے والا ہے، کوئی سیدنا خواجہ معین الدین کو چاہنے والا ہے، کوئی سرکار تاج الاولیاء کو چاہنے والا ہے، تو ہم جو اولیاء کو چاہنے والے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے علم، اپنی صحبت اور اپنی سنگت سے ہم ان تک پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کرم نے ہمیں ان کے قدموں تک پہنچا دیا۔ یہ بات
پتہ یہ چلا کہ ہر اللہ کے ولیوں تک رسائی اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ کا ولی اپنا بنا لیا کرتا ہے. تو بڑے مبارکباد ہے وہ لوگ جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں. یہ کیا اللہ والوں سے محبت کریں گے؟ اللہ والوں نے خود ان کے دلوں کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا. انہوں نے خود چاہا کہ یہ بندہ ہے، یہ غلام ہے، یہ شخص ہے، اس کو ایسا نوازا جائے کہ دنیا میں بھی ہمارا چاہنے والا ہو اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے جنت میں جانے والا. مر ولی را ہم ولی شہرا کند. ولی اپنے آپ کو خود ہی نمایاں کرتا ہے. ہر کرا او خاص با بہرا کند، اور جس کو چاہتا ہے اپنی محبت سے نواز دیتا ہے. کت ندانت از کرا پورا شناخت، چونکہ او مر خیش را دیوانہ صاحب. کوئی شخص اس کو عقل کے ذریعے سے شناخت نہیں کر سکتا. کوئی شخص کسی ولی کو عقل کے ذریعے سے شناخت نہیں کر سکتا. کوئی اگر یہ چاہے گا کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور میں کسی ولی کو پہچان لوں گا، وہ دیوانگی کے پردے میں ہے، میں اس کو جان لوں گا، کوئی شخص اپنی عقل سے کسی ولی کو پہچان نہیں سکتا. چونکہ او مر خیش را دیوانہ ساخت. کیوں؟ کیونکہ ولی خود اپنے آپ کو دیوانگی کے پردے میں چھپا لیتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو دیوانی کے پردے میں چھپائے، دیوانگی کے پردے میں چھپائے، تو کوئی عقل اس کو پہچان نہیں سکتی. لیکن اگر ولی خود چاہے کہ یہ مجھے پہچانے تو وہ شخص اس کو پہچان لیتا ہے. کس ندارت از خرد پورا شناخت. کوئی شخص اس کو عقل کے ذریعے نہیں پہچان سکتا. چونکہ او مر خیش را دیوانہ ساخت، کیونکہ جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا ہے. چوب دزد زد بینا رخت کور، ہیٹ یابت دزد را او در عبور. جب کوئی آنکھوں والا چور کسی اندھے کا اسباب چرا لے. کوئی چور آیا، آنکھوں والا چور ہے، اور کوئی اندھا ہے اور وہ اندھے کے پاس کا ساز و سامان اس نے چرا لیا، تو وہ اندھا اس کو پہچان نہیں سکتا. وہ اندھا اس کو پہچان نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اندھے کا دماغ تو درست ہے، اندھے کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس کا دماغ تو درست ہے، اس کی عقل سلامت ہے، مگر وہ چور کو پہچاننے سے عاجز ہے. عقل تو سلامت ہے اس کی، لیکن چور کو پہچاننے سے عاجز ہے. جب چور کسی ادنا ہستی کو پہچاننے میں عقل بیکار ہے. دیکھیے سوچنے کی بات ہے، جب چور ایک ادنا ہستی ہے، چور کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ لیکن چور کو عقل پہچان نہیں سکتی. تو جب چور کو عقل پہچاننے میں بیکار ہے تو ان عارفین کاملین کو کیا شناخت کر سکے جن کے مدارج کمال عقل کے ادراک سے بھی باہر ہے، جن کے کمال کے درجے عقل سے بھی باہر ہے. تو کیا عقل ان کاملین کو پہچان سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ عقل کبھی اولیاء اکرام کو نہیں پہچان سکتی. پہچانتا وہی ہے جب اولیاء خود اس کو اپنی شناخت کروائے. محبت وہی کرتا ہے خود جس کو اولیاء اکرام اپنی جانب کھینچ لے، اور ان کے دامن سے وابستہ وہی ہوتا ہے جن کو اولیاء اکرام اپنے دامن سے وابستہ فرمائے. کوئی عقل والا، کوئی آنکھ والا، کوئی طاقت والا، کوئی ہمت والا کسی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہی ان کے در کا مقرب بنتا ہے اور وہی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے جسے اولیاء اکرام خود اپنے نگاہوں سے نوازا کرتے ہیں. آگے پھر بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، یک سگے در کوئے بر کورے گدا، ہم نمی آورد چو شیرو بغا. جیسا کہ ایک کتا کسی کوچے میں ایک فقیر پر حملہ آور ہوا. ایک فقیر تھا اور راستے سے جا رہا تھا، اور فقیر کا لباس جو ہے تو پھٹا پرانا ہوتا ہے. تو کتے کی نگاہ پڑی تو کتے نے جیسے ہی اس فقیر کو دیکھا تو اس پر حملہ آور ہوا. سب کنر آہنگے درویشہ بحشم، درکشت ماہ خاکے درویشہ بچشم. دیکھو کتا درویشوں پر غضبناک ہو کر حملہ کرتا ہے، کتا فقیروں پر
गजबनाक होकर हमला करता है। हालांकि उनका दर्जा इस कदर आली है कि चांदवी दरवेशों की खाके पाक को बतौर सुरमा बनाकर जो है तो अपनी आंखों पे लगाना पसंद करता है। यानी जिनका मकाम बड़ा बुलंद और बाला है तो कुत्ता भी उस पर हमला कर देता है। कोर आजिज शुद्ध जे बांगो भी में सब अंदर आमद कोर दर ताजी में सब। अब वो फकीर था, गरीब था, तो वो गरीब अंधा कुत्ते की आवाज और उसके खौफ से मजबूर हो गया, क्योंकि कुत्ते ने उस पर हमला किया था और वो फकीर अंधा भी था और मजबूर भी था। तो कुत्ते ने जैसे ही उस फकीर पर हमला किया तो वो मजबूर हो गए। अंदर आमद कोर दर ताजी में सब। आखिर अंधा खुशामद से कुत्ते की ताजीम करने लगा, यानी वो फकीर कुत्ते की ताजीम करने लगा। और ताजीमन क्या कहा कि ऐ अमीर सैद व ऐ शेर शिकार उस अते दस्ते तुस्त दस्त अजमन बदा। तो वो फकीर कहने लगा कि ऐ शिकार के मालिक। अब वो कुत्ते से ताजीमन बात करने लगे, यानी कुत्ते को बोलने लगे वो फकीर कि ऐ शिकार के मालिक और ऐ शिकार के शेर गलबा, ऐ शिकार के शेर गलबा, तुझको बराए मेहरबानी मुझे छोड़ दे। यानी कुत्ते से कहने लगे कि तुम शिकार के मालिक हो और शेर की तरह गलबा तुमको आ गया है, बराए मेहरबानी तुम मुझको छोड़ दो। कस जरूरत दुमे खर आ हकीम कर्द ताजिम व लक़ब दादश करीम। क्योंकि जरूरत के तकाजे से इस दाना ने कुत्ते किसी जलील हस्ती की ताजीम की, यानी कुत्ते की हस्ती जलील है, लेकिन जरूरत इस बात की थी, वहां पर जरूरत आ पड़ी थी क्योंकि वो कुत्ता हमलावर हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, ताजीमन कुत्ते से जो है तो बड़े ताजीम से बात की और कुत्ते की ताजीम की और उसको बुजुर्ग का खिताब दिया कि तुम बड़े गलबा वाले हो, तुम बड़े बुजुर्ग हो और तुम्हारा काम जो है फकीरों पर हमला करना नहीं है। और फिर वो कुत्ते से कहने लगे गोर में गिरंद यारानत बदश्त कोर में गिरी तू दरकुचा बगश्त। तो वो फकीर उस कुत्ते से कहने लगे कि ऐ कुत्ते, तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त जंगल में जाकर जंगली गधों का शिकार कर रहे हैं और तुम कैसे हो कि तुम इस गली और कूचे में फकीरों पर हमला करते हो। तुम तो शिकारी कुत्ते हो, तुम्हारे जो साथी है वो जंगल में जाकर जो है तो जंगली गधों का शिकार कर रहे हैं और जो है तो तुम पर लानत हो, तुम जो है तो गली और कूचे में जो तो फकीरों पर हमला करते हो, कैसे कुत्ते हो। गोर में जुयंद यारानत बसैद गोर में जुई तू दरकुचा बकैद। तेरे साथी तो शिकार में गोरे खर को तलाश कर रहे हैं, यानी तुम्हारे साथी गोरे खर कहते हैं जंगली गधे को, जेबरा को भी गोरे खर कहा जाता है। तो वो फकीर कहने लगे तेरे साथी तो शिकार में गोरे खर को तलाश कर रहे हैं। कोर में जोई तू दर कूचा बगैर, तू फरेब से कूचे के अंदर एक अंधे पर ताक लगा रहा है। अफसोस, एक अंधे पर तुम रोकते हो, अंधे पर हमला करते हो। अफसोस है, तुम्हारे दोस्ती की तरह तुम भी जाओ और जंगल में जो है तो शिकार करो। आ सगे आलिम शिकारे गोर कर, हुई सगे बेमाया कस्द कोर कर। अब अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लिखते हैं कि देखो इस सीखे सिखाए हुए कुत्ते ने तो गोरे खर का शिकार किया। जो सीखा सिखाया कुत्ता था, जो तालीम याफ्ता कुत्ता था, तो वो जंगल में जाकर गोरे खर का वो शिकार किया करता था। और जो जाहिल कुत्ता था तो वो गली कूचे में इंसानों पर, लोगों पर, अंधों पर हमला किया करता था। अब यहाँ पर अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह बताना ये चाहते हैं कि तालीम की कितनी अहमियत है, इल्म की कितनी अहमियत है कि कुत्ते ने कुछ इल्म हासिल कर लिया, सीख लिया, तो जंगल में जाके शिकार करने लगा। और जो कुत्ता कुछ ना सीख सका वो जो है तो गली कूचे में इंसानों पर हमला करने लगा। आ सगे आलिम शिकारे गोर कर, वी सगे बेमाया कद कोर कर। इस सीखे सिखाए हुए कुत्ते ने तो गोर खर का शिकार किया और इस बेहुनर कुत्ते ने अंधे का कस्द किया, क्योंकि इसको हुनर ना था। अब अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ इल्म की अहमियत को बयान फरमाते हैं। इल्म चो आमुख्त सग रूस्त अज़लाल
می کند در بیشہا سید حلال. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو علم وہ اعلیٰ چیز ہے، علم وہ اعلیٰ چیز ہے. جب کتے نے تعلیم پائی تو وہ بھی گمراہی سے چھوٹ گیا. کتے نے تعلیم پائی وہ بھی گمراہی سے چھوٹ گیا. می کند در بیشہا سید حلال. اب وہ جنگلوں میں حلال جانوروں کا شکار کرتا ہے. اب وہ جنگلوں میں حلال جانوروں کا شکار کرتا ہے. تو حلال جانوروں کا شکار کے لیے اس نے تعلیم حاصل کر لی. تو اب اس کا مقام کیسے بلند ہو گیا؟ یعنی کتا تعلیم پا کر اپنے آقا کے اشارے پر چلنے لگتا ہے، اور جب آقا اشارہ کر دیتا ہے کہ فلاں جانور کا شکار کرو تو کتا فوراً جاتا ہے اور اس کا شکار کر لیتا ہے. تو یہ علم کی برکت ہے، یہ علم نے اس کے درجے کو بلند کر دیا. سگ چو عالم گشت شد چالاک و زوف، سگ چو عالم گشت شد اصحاب کہف. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کتا جب تعلیم یافتہ ہو گیا تو وہ چست و چالاک بن گیا. کتا جب تعلیم یافتہ ہو گیا تو چست و چالاک بن گیا. سگ چو عارف گشت شد اصحاب کہف. اور کتا جب واقف کار ہو گیا تو اصحاب کہف میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر. وہ کتا ہی تھا. اللہ کے نیک بندے جو ہے گزر رہے تھے اصحاب کہف، تو کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا. اب وہ ایک غار میں چھپے تو کتا بھی اس غار کے باہر بیٹھ گیا. اللہ نے ان لوگوں پر نیند غالب فرما دی، کتا بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سو گیا. اور اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا. تو کتا واقف کار ہو گیا، یعنی کتا اہل اللہ کے پیچھے چلا گیا. تو وہ کتا بھی اصحاب کہف میں داخل ہو کر ایک بلند مقام پا گیا. کتابوں میں ہے کہ وہ کتا انسانی شکل دے کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو وہ کتے کو جنت کیسے ملی؟ وہ کتا اہل اللہ کے پیچھے چلا گیا، یعنی اس نے واقف کار ہو گیا، یعنی وہ واقف ہو گیا کہ ان کے پیچھے چلو. تو پتہ یہ چلا کہ علم نے اس کتے کو جنتی بنا دیا. تو جب کتا تعلیم یافتہ ہو گیا تو چالاک اور چوبند ہو گیا. کتا جب واقف کار ہو گیا تو اصحاب کہف میں شامل ہو گیا. یہاں پر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے. جب ایک جانور تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہ بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو اے لوگوں تم بھی علم اختیار کرو، علم حاصل کرو، تاکہ تم بھی جو ہے تو بلند مقام پر فائز ہو سکو. اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پھر عود فرماتے ہیں، یعنی پچھلے واقعے کی طرف لوٹتے ہیں. باز می گردیم سوئے راز جو تا شور ہم مشورت بار زیبو. لو اب ہم پھر اس راز تلاش کرنے والے کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ وہ راز بتانے والے کے ساتھ ہم مشورہ رکھو. جیسے پیچھے حکایت گزری تھی کہ ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش آ گیا، کوئی عقل مند ہے جس سے میں پوچھوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک مجنون ہے، ایک دیوانہ ہے، اس سے پوچھ لو، اور وہ صاحب کمال بھی ہے. اب اسی بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مشورہ جوئندہ آمد نزد او کہ اے اب پودک شدہ رازے بگو. وہ جو مشورہ کرنے والا، یعنی وہ سائل جو تھا، وہ جو طالب تھا، جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا، تو وہ شخص جو ہے حضرت بہلول دانا کے قریب پہنچا، اور بہلول دانا کو اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے اب پودک شدہ رازے بگو. اور اس نے کہا اے طریقت کے باپ، یعنی اے علم کے سمندر، آپ بچوں کے درمیان ہو، آپ بچوں میں کھیلتے ہو، میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو وہ مسئلہ بیان فرمائیں. مشورے کا طالب ان کے پاس آیا اور بولنے لگا، گفت روزے حق کی دربار نیست، باز گرد امروز روزے راز نیست. تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تم واپس چلے جاؤ،
یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ارشاد اور ہدایت کی راہ بتاؤں. دیکھیے اولیاء میں بعض اولیاء جو ہیں تو منصب ارشاد پر فائز ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانا، لوگوں میں دین بتانا، صحیح راستے بتانا. اور یہ جو مجذوبین ہوا کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا اور ان کے درجات اللہ کے بارگاہ میں بڑھتے رہتے ہیں. ان کا کام لوگوں کو ہدایت یا لوگوں کو راہ بتانا یا لوگوں کو باتیں بتانا ان کا منصب نہیں ہوتا. اس لیے کتابوں میں ہے کہ مجذوبین کی اتباع نہیں کی جاتی. جو مجذوبین ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جایا کرتے ہیں، تو ان کے طریقے کو اپنایا نہیں جاتا، بلکہ اپنایا کن کے طریقے کو جاتا ہے؟ حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے انداز کو، ان کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے. حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاملین کاملین ہیں، ان کے طریقے، ان کے ارشاد، ان کے نقش قدم کو اپنایا جاتا ہے. یہ راہ نجات ہے. امام اہل سنت سیدنا حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منصب ارشاد و ہدایت کو فائز ہے. ان کے راہ، ان کے طریقے، ان کے ارشاد کو اپنایا جاتا ہے. جو ان کے طریقوں کو، ان کی راہ کو، ان کے نقش قدم کو اپنائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو کر جنتی ہوتا جائے گا. اور جو مجذوبین ہوا کرتے ہیں ان کے قریب جا کر جو ہے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اللہ کا قرب پایا جاتا ہے، ان سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ان کا انداز شریعت سے جداگانہ ہوتا ہے اور یہ شریعت سے مرفوع القلم ہوتے ہیں. کبھی ان کا انداز بنتا ہے تو یہ لوگ کبھی عورتوں کی طرح بال رکھ لیا کرتے ہیں، عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لیا کرتے ہیں، عورتوں کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں، اور محبوبیت کا یہ عالم ہوتا ہے شریعت میں یہ حرام ہے. اور محبوبیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ ان کے قریب جاتے ہیں، جو ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں فوراً یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کا ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. یہ ان کے مقبولیت کا عالم ہوتا ہے. لیکن اب کوئی اگر ان کے قریب جائے اور کہے کہ انہوں نے عورتوں سا لباس پہنا ہے ہم بھی پہنیں گے، وہ گمراہی ہے. تو مجذوبین کی اتباع نہیں کی جاتی، مجذوبین کی اطاعت نہیں کی جاتی اور مجذوبین کا طریقہ نہیں اپنایا جاتا. بس مجذوبین سے محبت کی جاتی ہے، ان سے عقیدت رکھی جاتی ہے، ان کا ادب کیا جا سکتا ہے. اور اگر اتباع کرنا ہے تو ان کاملین کا کرو جن کا نام ہم نے گنا ہے. ان کی اتباع سے جو ہے تو ہدایت یافتہ ہو کر بندہ خدا رسیدہ بنتا ہے. تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، گفت روزی حق کی دربار نیست. انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ کیونکہ یہ دروازہ ابھی کھلا ہوا نہیں ہے. میں اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہوں کہ تم مشکل مسئلہ میرے پاس لاؤ گے اور میں اس کا حل بتاؤں گا. وہ لوگ جو اس منصب پر فائز ہے تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے. میں بچوں میں کھیلنے میں مشغول ہوں. گھر مکارا راہ بودے در لامکا ہمچو شیخا بودمے من بردکا. اگر میں اس منصب پر فائز ہوتا، اگر میں اس منصب و رشد و ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تو میں بھی شیوخ کی طرح کسی گدی پر بیٹھا ہوتا اور لوگ میرے پاس آتے، میں ان کو مسئلے کا حل بتاتا. لیکن میں تو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، یہ میرا منصب ہی نہیں ہے. تم جاؤ کسی اور سے پوچھو. اب یہاں پر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ تحریر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں محتسب در نیم شب جائے رسید در بنے دیوار مرد خفتہ دید. محتسب کہتے ہیں کوتوال کو، آپ اس کو پولیس والا کہہ لیجئے، کوتوال کہہ لیجئے. ایسا محتسب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات کے وقت میں جو ہے کوئی اگر شراب پیے، رات کے وقت میں اگر کوئی جوا کھیلے اور کوتوال یعنی پولیس والا وہ گشت لگاتا ہے، کسی کو اگر شراب پیتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتا ہے، تو اس کو محتسب کہتے ہیں، کوتوال. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر کا کوتوال آدھی رات کے وقت کسی مقام سے گزر رہا تھا. تو اس کوتوال نے دیکھا کہ دیوار کے نیچے ایک آدمی سویا پڑا ہے. در بنے دیوار مرد خفتہ بھی. وہ کوتوال نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے تو سویا پڑا ہے. گفت ہی مستی چے خور دستی بگو
गुफ्त अज़ा खुर्दम के हस्त अंदर सुबह। तो वो कोतवाल उस पुलिस वाले ने कहा कि अरे तू तो बदमस्त है, वो यानी शराब पिया हुआ है, सच बता तूने क्या चीज पी है। कोतवाल कहता है उसको, तो उसने क्या जवाब दिया, गुफ्त अज़ा खुर्दम के हस्त अंदर सबू। तो उस बदमस्त, उस शराबी आदमी ने कहा कि वही चीज पी है जो मटके के अंदर है, जो चीज मटके में है वो मैंने पी है। गुफ्त आखिर दर सबू, गो के चीज थे, गुफ्त अज़ा के खुर्दाम, गुफ्त खफिये से। कोतवाल ने पूछा कि ऐ शख्स उस मटके में क्या है। तो इस शराबी ने कहा कि जो चीज मैंने पी है वो मटके में है। कोतवाल ने पूछा कि उस मटके में क्या है। तो इस शराबी ने कहा कि जो चीज मैंने पी है वो मटके में है। अब वो कोतवाल इस बात को सुन रहा है, यानी बात गोल मटोल हो गई। साफ साफ वो शराबी साफ साफ नहीं बोलता कि मैंने शराब पी ली है। गुफ्त आंचे खुर्द आ चिस्त आ, गुफ्त आ का अंदर सबू मखफियस्ता। कहा जो कुछ तू पिया है वो क्या है। फिर कोतवाल ने कहा कि जो चीज तूने पी है वो क्या है। गुफ्त आ का अंदर सबू मखफियस्ता। तो वो शराबी कहने लगा वही है जो मटके के अंदर है, वही पी है जो मटके के अंदर है। दौर मी शुद्ध ई सवालो ई जवाब मांद चूखर मुहतसिब अंदर खड़ा। वो बार बार पूछता तूने क्या पी। वो कहता जो मटके में है वो मैंने पी। कोतवाल पूछता मटके में क्या है, तो कहता कि जो मैंने पी वो मटके में। तो इस तरह वो कोतवाल जिस तरह गधा कीचड़ में फंस जाता है उस तरह वो उसके सवाल और जवाब में फंस गया। यानी वो खुद परेशान हो गया कि इससे मैं क्या बात करूं, तो किसी बात को सही जवाब ही नहीं देता। गुफ्तूरा मुहतसिब ही आहकुन मस्तहू कर्द हंगाम सुखन। देखिए आह एक कलमा है, जब किसी को तकलीफ होती है, दर्द होता है तो वो आह कहकर पुकारता है। कोई रंज और तकलीफ होती है तो आह कहकर पुकारता है। आखिर मुहतसिब ने उसको कहा अब तेरी शामत आ गई। अब क्योंकि वो पुलिस वाला था उसको इख्तियार था, तो उस कोतवाल ने कहा कि अब तेरी शामत आ गई, हवालात में चलना होगा तुझको, और तुझको हवालात में बताता हूं कि किस तरह मुझको बातों में उलझाता है और शराब पीकर मुझसे आड़ी तेरी बात करता है। चल हवालात में। अब हाय हाय पुकार, यानी अब आह आह कर तू, अब तेरे तकलीफ का वक्त शुरू हो गया। मस्त हु कर हंगामे सुखन। अब वो शराबी था, उसके जवाब में उसने आहा नहीं की बल्कि हाँ हाँ कहकर पुकारने लगा, यानी खुशी का इजहार करने लगा। अब ये जो कोतवाल था ये और गुस्सा हो गया कि मैं कहता हूं कि उसमें क्या है, तो कहता जो मटके में है, और जो मटके में वो मैंने पी। अब मैं कहता हूं कि आह कर, तो वो हाँ हाँ करता है। तो ये कैसा शराबी है। गुफ्त गुफ्तम आह कुन हुम मिकुनी गुफ्त मन शादम तो अज़गम मुनहिनी। कोतवाल ने कहा मैंने कहा आह कर, तू उल्टा हाँ कर रहा है। वो बोला मैं खुश हूं इसलिए हाँ कर रहा हूं। कोतवाल ने कहा आह कर, तो वो आह की जगह हाँ करता है। कोतवाल ने कहा क्यों, तू गमगीन नहीं होता है, तुझको डर नहीं लगता है। तो वो शराबी ने कहा मैं तो खुश हूं। यानी जो कोतवाल कहता था उससे उल्टी बात करता था, और आह तुझको करनी चाहिए। अब वो जो शराबी है वो शराबी कोतवाल को कहता है कि मैं क्यों आह करूं, आह तो तुझको करनी चाहिए क्योंकि तू गम में है। उसके सवाल और जवाब से वो कोतवाल परेशान हो गया था। तो वो शराबी कहता है कि मैं क्यों आह करूं, आह तो तुझको करनी चाहिए क्योंकि तू परेशान है, मैं थोड़ी परेशान है। आह अज दर्द व गमे बेदाती अस्त हुए हुए मैं कशा अज शादी अस्त। वो शराबी कहता है आह तो जुल्म के गम और दर्द की वजह से होती है, आह तो गम और दर्द की वजह से होती है, और मैं खारों की आहा खुशी की बिना पर होती है। और जो शराबी होता है वो तो इतना खुश होता है कि उसको कोई गम ही नहीं है। मुहतसिब गुफ्त ई नदानम खेज खेज मारिफत मतराश गुजार की सतीज। अब कोतवाल बड़ा परेशान। कोतवाल ने कहा मुझे इस बहस से कोई गर्ज नहीं, यानी अब ये सारी बातें छोड़। मुहतसिब ने कोतवाल ने कहा गुफ्त
این دانم خیز خیز، میں کچھ نہیں جانتا، اب نہ میں سوال جانتا ہوں نہ جواب جانتا ہوں، اے شرابی اٹھ اور میرے ساتھ چل، تجھ کو حوالات میں بند کرتا ہوں اور یہ جھگڑا ختم کرتا ہوں۔ اس سے کہا گفت رومن از کجا تو از کجا، گفت مستی خیز تا زندہ بیاں۔ اب وہ شرابی بولا چل لمبا ہو، شرابی بولا اس محتسب کو کہ چل تو ہی جا، میں کیوں آؤں؟ اور اس نے کہا کہ تو کہاں اور میں کہاں، تو کوتوال میں شرابی، میں کہاں جاؤں، تو ہی جا، تیرا اور میرا کیا ساتھ ہو؟ تو گفت مستی خیز تا زندہ بیا، تو کوتوال نے کہا تو بدمست ہے، یعنی تو شرابی ہے، تیری سزا قید ہے۔ کوتوال کہنے لگا تیری سزا قید ہے، تجھ کو ایک بار حوالات میں لے جاتا ہوں، اور اس کے بعد حوالات میں جا کر جب تجھے سزا دوں گا، جب تجھے پتہ لگے گا کہ کوتوال کیا چیز ہوتی ہے۔ گفت مست اے محتسب بگزار و روح از بہنا کے کئے تواں بردن کے۔ اب وہ شرابی کہنے لگا، کوتوال نے کیا کہا کہ چل ایک بار تو حوالات میں چل، اس کے بعد تجھے بتاتا ہوں کہ کیسے آڑی تیڑی اور الٹی سیدھی باتیں کرنا ہے، ایک بار حوالات میں چل تجھے سزا دیتا ہوں۔ تو وہ شرابی کہنے لگا گفت مست اے محتسب بگزار و روح، مست نے کہا اے کوتوال صاحب معاف کیجئے اور آپ ہی تشریف لے جائیے، از برہنا کہیں تمام بردن گراؤ، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہوں، جو برہنا ہو، جو ننگا ہو، تو اس کے کپڑے کبھی گروی رکھے جا سکتے ہیں؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ شرابی کہتا ہے کہ جس کے بدن پر کپڑے ہی نہ ہو تو کیا اس کے کپڑے گروی رکھے جا سکتے ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ جو شخص جو کام کر ہی نہیں سکتا اس کو کوئی کام وہ کام دیا جائے تو وہ اس کے لائق ہی نہیں، تو کرے گا کیسے؟ تو وہ شرابی کہنے لگا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ کوتوال اس کو کہہ رہا تھا حوالات میں چلنے کا، اور وہ شرابی کہنے لگا کہ جس کے پاس کپڑے ہی نہیں اور تم اس کو کہو گے کہ کپڑے گروی رکھو تو وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یعنی جس کام کی جس کو طاقت ہی نہیں اور تم اس کو وہ کام کرنے کا بولو گے تو وہ کرے گا کیسا؟ تو سنو مسئلہ کیا ہے، کہتا ہے کہ گر مر خود قوت رفتن بودے خانہ خود رفتہ میں ویکیش بودے۔ اے کوتوال اگر میرے اندر چلنے کی طاقت ہوتی تو میں اپنے گھر جا کے نہیں سوتا، اگر میرے اندر چلنے کی طاقت ہوتی میں اپنے گھر جا کے نہیں سوتا، یہ دیوار کے نیچے کیوں پڑا رہتا؟ اے کوتوال میں اپاہج ہوں، میں چل ہی نہیں سکتا، تو تم مجھ کو کیا حوالت لے جاؤ گے؟ مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر جو کام کرنے کی طاقت ہی نہیں تو اس سے وہ کام لیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اسی بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت بہلول دانا منصب ارشاد پر فائز ہی نہیں ہے، جب وہ مسئلہ بتانے کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے، تو اگر کوئی ان سے آ کر مسئلہ پوچھے تو وہ اس کا کیا جواب عطا فرمائیں گے؟ یہ بتانا مقصد ہے۔ اب حضرت بہلول دانا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں من اگر با عقل و با امکانمی ہمچو شیخہ برسر دکانمی۔ فرماتے ہیں اسی طرح اگر میں بھی عقل اور راز گوئی کی قدرت رکھتا، حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ اگر میں راز بیان کرنے کی طاقت رکھتا تو میں بھی کسی گدی پر بیٹھا ہوتا اور لوگ مجھ سے آ کے مسئلے پوچھتے۔ گر مرا رائے و تدبیر بودے ہمچو شیخہ جاہو توقیر بودے، اگر مجھ میں عقل اور تدبیر ہوتی، بہلول دانا کہتے ہیں اگر مجھ میں عقل اور تدبیر ہوتی تو مشائخ کی طرح میری بھی عزت اور توقیر ہوتی، میں آج بچوں کے درمیان تھوڑی رہتا۔ غرض کے وہ سائل جو ہے وہ سوال پوچھنے والا پھر حضرت بہلول دانا کے قریب آیا اور اس سائل نے کہا گفت آن طالب کے آخر یک نفس اے سوارا بر نے ای سوارے فرس۔ تو وہ سوال کرنے والے نے، اس طالب نے حضرت بہلول دانا سے کہا کہ آپ اپنا یہ جو گھوڑا ہے، جس لکڑی کے گھوڑے پر آپ سوار ہیں، وہ گھوڑا تو میرے قریب لائیے، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ راند سوئے آن کے ہاں زوتر بھگو کا اسب من بستو سن نست و تندخو۔
یہ سن کر انہوں نے اپنا گھوڑا اس کی طرف بڑھا دیا. یعنی حضرت بہلول دانا نے جب دیکھا کہ یہ پکا ہے، میرے منع کرنے کے بعد بھی نہیں جاتا، میں نے اس کو بتا دیا کہ میں منصب ارشاد کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود یہ میرا دامن نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ آپ میرے قریب آئیے، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. تو اب حضرت بہلول دانا نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کیا اور اس کے قریب کیا اور کہا کہ جلدی کہو تمہارا کیا سوال ہے، کیونکہ میرا گھوڑا بڑا سرکش اور تند خو ہے. اب وہ گھوڑا کائے کا تھا؟ لکڑی کا تھا، لیکن ان کا مزاج، ان کا انداز دیکھو، یعنی کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دیوانگی کے پردے میں چھپا رکھا تھا. کہا کہ جلدی کہو، یہ جو میرا گھوڑا ہے یہ بڑا تند خو ہے، اگر ایک بار اگر بہت جائے گا تو تمہیں جو ہے تو زمین پر گرا کر بھاگ جائے گا، پتہ بھی نہ لگے گا، جلدی بولو کیا مسئلہ ہے. گفتم می خواہم دری کوچا زنے کیست لائق از برائے کیوں منے. اب اس کا ایک سوال تھا، اس سائل کا، اس طالب کا ایک سوال تھا. اب وہ سوال اس نے کیا. اب سوال کیا تھا؟ گفتم می خواہم دری کوچا زنے. وہ سوال کرنے والے نے کہا کہ اس گلی میں کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھو سوال اس کا کیسا. اس نے کہا کہ اس گلی میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیست لائق از برائے کیوں من. آپ فرمائیے کہ مجھ سے آدمی کے لیے کون سی عورت لائق تر ہے، یعنی میرے لیے کون سی عورت جو ہے تو بہتر ہے، یہ آپ بتائیے. اب دیکھیے بہلول دانا تھے مجذوب، لیکن کبھی کبھی اس قدر عقل کی بات فرما دیتے تھے کہ اچھے اچھے عقل والوں کی عقل وہاں جو ہے تو کام نہیں کرتی تھی. جب اس نے سوال کیا کہ کون سی عورت نکاح کے لیے بہتر ہے، آپ بیان فرمائیے، تو آپ نے جو بات بیان فرمائی قابل غور ہے. آپ نے فرمایا گفت سے گنا زننتا در جہاں آدو رنج وہیں یکے گنج رواں. آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں 3 عورتیں ہیں. گفت سے گنا زنندہ در جہاں، فرمایا دنیا میں 3 طرح کی عورتیں ہیں. تو 3 طرح کی عورتوں میں 2 طرح کی عورتیں جو ہیں تو یہ وبال جان ہوا کرتی ہیں، اور ایک ہی قسم کی عورت ایسی ہے جو خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ. یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کو آپ ظاہر فرما رہے. آپ کسی کو بتاتے نہیں تھے، لیکن اب ظاہر فرماتے کہ 3 طرح کی عورتیں ہیں دنیا میں. تو 3 طرح کی عورتوں میں 2 طرح کی عورتیں وبال جان ہوا کرتی ہیں، اور ایک قسم کی عورت ایسی ہے کہ جو خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے. حضرت بہلول دانا نے جو ہے تو کسی ایک خاص قسم کی عورت کا ذکر نہیں فرمایا اس کو کہ تم فلاں عورت سے نکاح کر لو تمہارے لیے بہتر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ تہذیب اور ادب کے خلاف ہے. آپ نے قانون بیان کر دیا کہ قیامت تک جو بھی اس قانون پر عمل کرے گا جو ہے تو وہ راہ نجات پاتا رہے گا. آپ نے قانون کی بات بیان کر دی کہ 3 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جس میں 2 وبال جان اور ایک قسم کی عورت جو ہے تو یہ خیر و برکت کا باعث ہے. اب اس کی تشریح فرماتے ہیں آن یکیرا چوبا خواہی کل تراست وئی دیگر نیمے ترا نیمے جداست. اب اس کی تشریح فرماتے ہیں 3 قسم کی عورتوں میں. فرماتے ہیں آن یکیرا چوبا خواہی کل تراست، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جب تم اس سے نکاح کرو تو وہ ساری کی ساری تمہاری ہوگی. ایک قسم کی عورت وہ ہے کہ جب تم اس سے نکاح کرو وہ ساری کی ساری تمہاری ہوگی. وہ وی دیگر نیمے ترا نیمے جداست. اور یہ جو پہلے قسم کی عورت جو گنائی یہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی ہے. وی دیگر نیمے ترا نیمے جداست، اور دوسری وہ ہے کہ آدھی تمہارے لیے آدھی تم سے بیگانہ ہے. اور دوسری قسم کی جو عورت ہوگی تو وہ کیسی ہوگی کہ وہ آدھی تمہارے لیے اور آدھی بیگانہ ہے. وہ آسوم او ترا نبوت بدا ای شنیدی دور شو رفتم روان. اور تیسری وہ ہے جس میں تمہارا کچھ بھی حصہ نہیں، وہ اس سے بھی بری ہے. یعنی 3 قسم کی عورت کو بیان کیا نا. تو پہلی قسم کی عورت وہ جو ساری کی ساری تمہاری ہوگی، اور دوسری قسم کی عورت کون؟ جو آدھی تمہاری ہوگی اور آدھی بیگانی ہوگی. اور تیسری قسم کی عورت وہ ہیں کہ جس میں تمہارا کچھ بھی حصہ نہ ہوگا. یہ دوسری والی سے بھی بولی ہے.
اور پھر آپ نے فرمایا ای شنیدی دور شو رفتم روا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب تم سن چکے 3 قسم کے تمہارے مسئلے کا حل، اب جلدی ہٹو، مجھے اپنے گھوڑے کو دوڑانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شیخ راند اندر میانے کود کام بام زد بارے دیگر پورا جوان۔ اتنا کہہ کر حضرت بہلول دانا نے اتنا جواب دے دیا۔ اب اتنا کہہ کر حضرت بہلول دانا نے اپنا گھوڑا لڑکوں کے بیچ میں دوڑا دیا، بچوں کے بیچ میں اپنا گھوڑا لے چلے گئے۔ بام زد بارے دیگر پورا جوان، پھر دوبارہ اس نوجوان نے آواز دی او بہلول دانا تشریف لائیے، مجھ کو اور کچھ پوچھنا ہے۔ پھر حضرت بہلول دانا اس کے قریب آئے۔ اب وہ نوجوان نے پھر پوچھا کہ بیا آخر بگو تفسیر ای زنا سے نو گفتی برگزی، اور کہا کہ آپ اپنے اس قول کی تفسیر تو کر دیجئے، یہ جو 3 قسم کی عورتوں کی بات آپ نے کہی، اب اس کی تشریح کیجئے، اس کی تفسیر کیجئے اور اس کی تفسیر بیان کیجئے کہ یہ 3 قسم کی عورتیں کیسی ہیں۔ آپ نے اتنی بات بیان فرما دی چلے گئے، میں سمجھ نہ پایا۔ یہ 3 قسم کی عورتیں جو آپ نے بیان کی ہے، اب ان میں سے انتخاب تو آپ فرما دیجئے، تشریح کیجئے۔ راند سوئے او مگفتش بکر خاص کل پورا باشد زیخم یا بھی خلاص۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا پھر اس کے قریب آ گئے، اس نوجوان کے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا تھا پہلی وہ عورت جو ساری کی ساری تمہاری ہوگی، یہ سب سے بہتر اور خیر و برکت کی، تو اب یہ کون سی عورت؟ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں بکر خاص کل پورا باشا زیغم یا بھی خلاص، یعنی کماری لڑکی یہ سب سے زیادہ باعث خیر و برکت ہوا کرتی ہے، یہ مکمل تمہاری ہوا کرتی ہے جو کماری ہو۔ وہ آنکھ نیمے آ تو بیوہ بود، وہ آنکھ ہیچست آ عیال باولد، اور جو آدھی تمہاری اور آدھی بیگانی وہ کون؟ تو اس کی تشریح حضرت نے فرمائی کہ اگر کوئی طلاق شدہ سے نکاح کرے یا کوئی کسی بیوہ سے نکاح کرے، اگر اس کو کوئی اولاد نہیں ہے لیکن وہ طلاق شدہ ہے، اگر تم اس کے حق کو ادا کرنے میں کامیاب رہے تو جب تو بہتر ہے، اور اگر تم ادا کرنے میں کامیاب نہ رہے تو وہ اپنے پرانے شوہر کو یاد کر کے روئے گی، تو یہ آدھی تمہاری ہے آدھی پرانے شوہر کی۔ حضرت بہلول دانا اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بیوہ یا طلاق شدہ سے نکاح کرتے ہو تو اگر وہ بے اولاد ہے، اگر تمہارا حق مکمل تم ادا کرتے رہے تو جب تو بجا ہے، اور اگر تم حق ادا کرنے میں کمزور پڑے تو وہ اپنے پرانے شوہر کو یاد کرے گی، تو آدھی اس کی ہوئی آدھی تمہاری ہوئی، پھر تمہارے وہ والے جان۔ وہ آنکھ ہیچست آ عیال باولد، اور تیسری وہ جو کچھ بھی تمہاری نہیں، جو فرمایا تھا نا کہ تیسری وہ جو تمہاری کچھ بھی نہیں، تمہارا حصہ ہی نہیں، تو ایسی بیوہ عورت یا ایسی طلاق شدہ عورت جس کی کوئی اولاد ہو، تو جب کسی طلاق شدہ عورت کی کوئی اولاد ہوتی ہے اور وہ کسی سے نکاح بھی کرتی ہے تو اس کی پورے دل کی رغبت اس بچے کی جانب ہوتی ہے، شوہر کی جانب نہیں ہوا کرتی۔ تو تیسری قسم کی عورت جو ہے تو اس میں شوہر کا کوئی حصہ نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس عورت کی کوئی اولاد ہو تو شوہر کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس بات کو بیان فرما دیا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے جو غیر شادی شدہ اور جو ہے تو جو بیوہ نہ ہو، جو باقرہ ہو، جو کنواری ہو، تو یہ نکاح کے لیے سب سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ حضرت بہلول دانا کا یہ ارشاد ہے۔ آگے فرماتے ہیں چو زیر شوئے اولش ادک بود مہرو کلی خاطرش آنسو روا، جب اس کا کوئی بچہ پہلے شوہر سے تو اس کے محبت اور دل بالکل اسی طرف مائل رہے گا، یعنی تیسری قسم کی عورت جو ہے تو اگر اس کا کوئی بچہ ہے تو وہ بچے کی طرف اس کا میلان ہوگا۔ ہائے وہ ہوئی کرد شیخ و باز راند کود کاراں باز سوئے خیش خاند، اتنا کہہ کر اتنی بات کہہ دی حضرت بہلول دانا نے، اور اتنا کہہ کر پھر جو ہے دیوانوں کی طرح ہاں وہ ہوں شروع کی، اور پھر گھوڑا دوڑا کر پھر وہ بچوں میں چلے گئے اور بچوں میں کھیلنے لگے۔
बाज बांगश कर्द साइल के बियार एक सवालम मांद ऐ शाही किया। फिर वो नौजवान, वो भी बड़ा पक्का था, फिर उस नौजवान ने आवाज दी कि ऐ शायद मेरा एक सवाल और रह गया, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। तो साहिब ने फिर उनको आवाज दी और कहा, ऐ शाह साहब, ऐ आली मर्तबत, मेरा एक सवाल और है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। बाज रांद ई सू बगो जूतर चबूद के जे मैदान आ बच्चा गोया प्रबूद। तो हजरत बहलूल दाना फिर उसके तरफ अपना घोड़ा बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहा कि जल्दी कहो, तुम्हारा क्या सवाल है दूसरा, वो भी जल्दी कहो, क्योंकि मेरी गेंद मैदान से एक बच्चा ले गया है, वो बच्चे की गेंद लाने से पहले तुम मुझसे अपना सवाल पेश कर दो। गुफ्त ऐ शाह बचुनी अक्लो अदब ईचे शैदा शुद ईचे फिलस्त ऐ अजब। तो साहिल ने कहा कि शाह साहब, इस अक्ल और अदब के बावजूद जो आपको खुदा के फजले से हासिल है, क्योंकि वो अब साहिल समझ चुका था कि अल्लाह ने इनको क्या मकाम अता फरमाया, तो साहिल ने वो सवाल किया कि इतना अल्लाह के फजल से आपको अता किया गया, इतने अक्ल इतना अदब, उसके बावजूद भी ताज्जुब की बात है कि आप बच्चों के बीच में रहा करते हैं, इसमें क्या राज है। अब उसका सवाल भी अजीब था, आपको अल्लाह ने इतनी अक्ल अता की और मामला ये है कि बच्चों के साथ बॉल खेला करते हैं, गेंद खेला करते हैं, इसमें क्या राज है। गुफ्त ई बाश राय मी जनंद तादरी शहर खुदम काजी कुनंद। तो हजरत बहलूल दाना ने इरशाद फरमाया, कहा कि भाई हकीकत ये है कि ये अवामुन नास मशवरे करते हैं, यानी इस बगदाद में लोग आपस में बैठते हैं और उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने मुझको इस शहर का काजी बनाना चाहा, और ये लोग चाहते थे कि मैं इस शहर का काजी बन जाऊं, यानी बड़े बड़े लोग मेरे पास फैसले लाए, मसले लाए और मैं सारे लोगों के मसले हल करूं। इस मनसब पर बैठाना लोग चाहते थे और मैं इस मनसब को इख्तियार नहीं करना चाहता था, तो मैं इस मनसब से बचने के लिए मैंने अपने आप पर दीवानगी का पर्दा डालकर दीवाना हो गया, मैं अपने आप को छुपा लिया। फरमाते हैं, गुफ्त ईकू बाश राय मी जनन, लोग आपस में मशवरे करते हैं कि मुझको काजी बना दिया जाए, तादरी शहर खुदम काजी कुनंद, और मुझे इस शहर का काजी मुकर्रर कर दे। दफे मी गोया मरा गोयंद ने निस्त तू आलिम साहिब फने। और उन्होंने कहा कि मैं टाल मटोल करता हूँ और मैं इस मनसब को इख्तियार नहीं करना चाहता, बस इस वजह से जो है मैंने ये दीवानगी का जो है तो पर्दा अपने ऊपर ओढ़ लिया। जी जरूरत की जो दीवाना शुदम जी गुरु अज इस बिगाना शुदम। आप फरमाते हैं इस जरूरत से मैं बदहाल और दीवाना हो गया हूँ, इसी वजह से मैं दीवाना बना हूँ और मजबूरन उन लोगों से अलग थलग हो गया। अगर मैं अलग थलग ना होता तो वो खुजात के बुलंद दर्जे में मुझे बिठा देते और मैं उस दर्जे को पसंद नहीं करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मैं उस दर्जे को बुलंद नहीं करता हूं, इस वजह से जो है मैंने उस दर्जे से इनकार कर दिया, यानी उस मनसब से इनकार कर दिया। जाहिरन शोहरीदा व शैदा शुदम। अल्लाह अकबर। जनाब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जाहिरन शोहरीदा व शैदा शुदम लायक दर बातिन हुमानम के बुदम। फरमाते हैं बज़ाहिर तो मैं दीवाना और मस्त हूं, जाहिर में लोग मुझे देखेंगे तो दीवाना कहेंगे, मस्त कहेंगे, लायक दर बातिन हुमानम के बुदम, लेकिन हकीकत में मैं वही हूं जो पहले था। लोग मुझको दीवाना देखकर दीवाना ना समझे, मैंने दीवानगी का लिबास ओढ़ा है, जो पहले मैं अक्लमंद था उसी तरह आज भी अक्लमंद हूं, लेकिन मैं लोगों से छुपने के लिए अपने आप को दीवाना बना के रखा हूं। अक्लेमंद गंजस्त व मन वीराना हम, गंज अगर पैदा कुनम दीवाना हम। फरमाते हैं अक्ल तो मेरा खजाना है, अक्ल तो मेरा खजाना है और मैं एक वीराना हूं और मैंने अपने अंदर अक्ल को छुपा रखा है। अगर मैं इस राज को जाहिर कर दूं तो फिर ये तो राज जाहिर करने वाली बात होगी, इसलिए मैंने सारी चीजों को छुपा कर रखा है। गर्ज के
علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تحریر فرما کر اس بات کو ظاہر اور اس بات کو ثابت فرمانا چاہا کہ اے لوگو، اولیاء اکرام اللہ کے مخصوص کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دیوانگی کے پردے میں چھپائے رکھتے ہیں، تو ان کی دیوانگی کو دیکھ کر تم جو ہے تو مغالطے میں نہ پڑنا، بلکہ یہ لوگ بظاہر تو دیوانگی کا لباس اوڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ عقل مند ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ کے ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کی خاص الفت و محبت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوبین کے نقش قدم پہ گامزن فرمائے۔ کریمہ کار سازہ بند نوازہ رب قدیر رب ذوالجلال اپنے محبوب مکرم رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب قدیر تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہیں صغائر و کبائر کو بخش دے، معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب قدیر سب کے گھروں میں، کام کاروبار میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ بالخصوص سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے توسل سے رب قدیر ہم سب خطا کاروں کی خطاؤں کو درگزر فرما، پروردگار عالم ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما۔ رب ذوالجلال مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے باطنی فیوز و برکات سے مشرف فرما، پروردگار عالم مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے توسل سے رب قدیر اپنے محبوبین کے نقش قدم پہ گامزن فرما، اپنے محبوبین اور اپنے رب قدیر اپنے بارگاہ کے عشاق کے دامن سے وابستگی عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان، ایقان، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور ایمان، ایقان، اسلام ہی پہ ہمارا خاتم الخیر فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب گناہ گاروں کو اپنی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما اور اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے رب قدیر ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔